یہ جو آج ایگریمنٹ ہو گیا ہے ظاہر ہے تو ناظرین قرضہ ہی آئی ایم ایف سے ظاہر ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک انداز سے نہیں چل رہی. ایک جو بنیادی نقطہ ہے وہ ناظرین ہمیں سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ وہ ممالک ہی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں جن ممالک کے جو اندرونی معاملات ہیں معاشی سطح کے اوپر اچھے نہیں چل رہے ہوتے. اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے. ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے خاص طور پر آپ نے اکانومی کی کو جس طرح انداز سے آپ نے چلانا ہے, آپ کی جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کو کس طرح آپ نے چلانا ہے, پاکستان کے اندر جو فسکل ڈسپلن آپ نے انفورس کرنا ہے اس حوالے سے حکومت کی کیا ترجیحات ہیں. اگر اس پہ عمل نہ ہو, معاملات خراب ہوں, آپ کے ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو, باقی جو تمام جب خسارے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف سے جو اس طرح کے پیکج کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو پہلے ایک اوور ویو ہمیں دے دیجیے گا کہ ظاہر ہے حکومت وقت ایک اس کو بڑی کامیابی گردان رہی ہے اور میرے خیال میں کامیابی ہے بھی. ظاہر ہے آئی ایم ایف کی اشیر بات جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی تو باقی جو انٹرنیشنل ڈونر سے ہمیں پیسے ملنے ہیں یا دنیا کے سامنے ہم نے اپنی جو ایک اچھی تصویر شکل پیش کرنی ہے, تاثر پیدا کرنا ہے کہ جناب اعلیٰ پاکستان کے اندر ریفارمز ہو رہی ہیں اور پاکستان کا جو ایک اکنامک ماڈل ہے اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے, اس کے اوپر ہم اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو لہٰذا یہ ایک پازیٹیو سگنل ہے. واٹ واز یور فرسٹ ریئیکشن جب یہ اعلامیہ ہمارے سامنے آیا؟ جی خامد صاحب, تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں 1950 میں ہم ممبر بنے تھے آئی ایم ایف کے, اور کہیں 1958 سے ہم نے اسی قسم کے لونز لینا شروع کیے. جو آج اعلان ہوا ہے, جو اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کو کامیاب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے کوئی 73 سالوں میں ہم نے 24 پروگرام سائن کیے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آپ اندازہ کیجئے کہ 24 میں سے 22 پروگراموں میں ہم فیل ہو گئے. ایک پروگرام ایسا تھا جس میں ہمیں کوئی درجن بھر ویورز ملے تھے, 2016 والا میرا خیال ہے وہ پروگرام تھا, اور وہ ہم نے پروگرام کمپلیٹ کیا ویورز لینے کے بعد. ایک پروگرام مجھے یاد آتا ہے مشرف صاحب کے زمانے کا پروگرام تھا جس میں حکومت نے آخری کو ایک ساتھ لینے سے خود سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی ایک ساتھ لینے کی. تو آپ سوچئے کہ 24 پروگرامز ٹوٹل 73 سالوں میں 22 اس میں سے ہم ناکامیاب رہے, اور 2 کامیاب ہوئے اس میں سے ایک پروگرام حاضر پروگرام ہے جو حالیہ پروگرام ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو کامیابی تو واقعی ہے. جو کام ہم 73 سالوں میں صرف ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں وہ دوبارہ کر دکھایا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے, میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں, حسن ایوب بھی ہیں, وہ بھی آپ سے یہ سوال کریں گے. ظاہر ہے اب یہ جو ہمیں 700 ملین یہ ڈالر مل رہا ہے, یہ جو وقفہ اب اگلا ہمیں ٹرانچ ہمیں ملنی ہے, 3 ہمیں اس کی ٹرانچ ملنی ہے. اب نئی جب حکومت آ جائے گی, اب ظاہر 8 فروری کو الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں, تو یہ اس ٹائم سپین کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا اعلامیہ کے اندر جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے اندر جو ہم نے اصلاحات کرنی ہے اس حوالے سے جو ہے شاید ایکسپیکٹڈ ہیں فیصلے بڑے, آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ نگران حکومت کے دوران کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پائے گی. پرائیویٹائزیشن بڑا لمبا معاملہ ہوتا ہے. پی آئی اے کو ترجیح دی جا رہی ہے, پی آئی اے کے لیے شاید ایڈوائزرز ڈھونڈے جا رہے ہیں یا اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں, اور پی آئی اے کو فرسٹ ٹاپ پرائیورٹی بھی ہے اس کو کس طرح نجکاری کے عمل سے گزارنا ہے. بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ پی آئی اے کے جو اثاثے ہیں وہ لگ بھگ 100 ارب روپے کے ہیں, اور اس کے اوپر جو قرضہ جات ہیں وہ 750 ارب کے ہیں. تو ایسی اینٹی کو پرائیویٹائز کرنا جس کے پاس صرف 100 ارب کے اثاثے ہوں اور 750 ارب کی اس کے اوپر لائبلٹیز اور قرضہ جات ہوں, کوئی آسان کام نہیں ہوگا. جو بجٹ ہے جو جون میں جس کا اعلان کیا گیا تھا, اگر وہ نکال کے دیکھیے تو اس میں پرائیویٹائزیشن جو پروسیڈز ہیں کہ پرائیویٹائزیشن سے ہمارے بجٹ میں کتنا پیسہ آئے گا, وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. شاید کوئی 10 یا 12 بلین روپے کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب کہ بجٹ میں بھی حکومت کا کوئی پلان نہیں تھا کہ پرائیویٹائز کچھ کر پائیں گے, اور نگران حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ فروری سے پہلے کسی بھی چیز کی نجکاری کامیابی طور پہ کر پائیں گے. جی حسن ایوب آپ سے سوال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج جو سابق وزیر اعظم تھے محمد نواز شریف صاحب, انہوں نے چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اور وہاں پر کہا کہ 2022 میں ہم حکومت میں آنے کو تیار نہیں تھے.
لیکن ہمارا آنا اس لیے ضروری تھا حکومت میں پی ڈی ایم کا کیونکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. تو کیا وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیے، جو کارکردگی پی ٹی آئی کی حکومت کے اینڈ میں ملی، یعنی کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی تھی تو پاکستان کی آپ سوچئے کہ ساری کی ساری مالی تاریخ کا بلند ترین جو بجٹ کا خسارہ ہے کوئی 7,500 ارب پہ پہنچ گیا تھا، وہ ورثے میں مل رہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت. دوسرا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ تھا، کہیں 40-45 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے تھے. یہ دو چیزیں ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت کو ورثے میں ملی تھی. اب چاہیے یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ جس مالی کھائی میں گری ہوئی تھی وہ مزید کھودنا بند کر دیتی. ایسا نہیں ہوا. ان کو ڈیفینیٹلی برے حالات ملے تھے، لیکن انہوں نے ان حالات کو مزید برا کیا، مزید منفی چیزیں سامنے آئیں، جس کا میں نے ذکر کیا کہ کھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اف یو آر ان اے ڈچ اسٹاپ ڈگنگ، اگر آپ کسی کھائی میں گرے ہوئے ہیں تو خدایا کھودنا بند کر دیں. تو وہ کام نہیں ہو سکا. اور خاص طور پہ دو چیزیں جو سامنے آئیں اس 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کی، اس میں ایک تو مہنگائی تھی جو پاکستان کی اگین پوری کی پوری معاشی تاریخ کا بلند ترین ایک وقت ہم نے دیکھا، وہ جو خوراک کے حوالے سے 50% تک مہنگائی کی شرح پہنچ گئی. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ خوراک کی چیزیں ایسی تھیں جو سال بھر میں ان کی قیمت 50% کا اضافہ ان میں آ گیا تھا. اور دوسرا یہ رہا کہ جو فقدان تھا ڈالرز کا، جس کا ڈیفالٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ مزید خراب ہوتا رہا ہے. اور نومبر میں اگر آپ کو یاد ہو، ستمبر کی آخر میں جو نئے وزیر خزانہ صاحب آئے تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کوئی 7-8 مہینے آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہیں اس کو ڈیلے کیا، اور اس کے نتیجے میں ان 8 مہینوں میں پاکستان کو 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. 4 ارب ڈالر کی ہماری جو ریمیٹنسز باہر سے آیا کرتی تھی وہ گر گئیں، اور 4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ گر گئیں. تو حالات برے تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، لیکن انہوں نے مزید برے کیے.